بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، قبل اس وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرماتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل اس وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ پیارے ناظرین، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیبت کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بناتے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القا کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیشن گوئیاں صریح اور واضح ہیں، بلکہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہیں۔ پیارے ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھوتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوششوں کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی، بلکہ بخاری شریف میں، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو 2/3 ٹکڑا ٹوٹ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے کسریٰ بیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت چٹان نکلی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا۔
चट्टान बालों के ढेर की तरह बह गई। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब खुंदक खोदी जा रही थी तो मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। मैं फौरन अपनी बीवी के पास आया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई भूख की हालत में देखा है। मेरी बीवी एक थैला निकाल कर लाई जिसमें 100 जौ थे। घर में हमारा एक बकरी का बच्चा भी बंधा हुआ था। मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबाह किया और मेरी बीवी ने जौ को चक्की में पीसा। जब मैं ज़िबाह से फारिग हुआ तो वो भी जौ पीस चुकी थी। मैंने गोश्त की बूटियां करके हांडी में रख दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी बीवी ने पहले ही तंबिया कर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने मुझे शर्मिंदा न करना कि बहुत से आदमी आ जाएं और खाना कम पड़ जाए। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपके कान में ये अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, हमने एक छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है और 100 जव पीसे हैं जो हमारे पास थे। बस आप अपने साथ चंद आदमियों के साथ तशरीफ ले चलें। लेकिन हुआ कुछ और ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत बुलंद आवाज से फरमाया कि ऐ अहले खंदक, जाबर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार करवाया है। बस अब सारा काम छोड़ दो और जल्दी चले चलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तक मैं न आ जाऊं हांडी चूल्हे पर से न उतारना और ना ही आटे की रोटियां पकाना शुरू करना। मैं अपने घर आया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को साथ लेकर रवाना हुए। मैं अपनी बीवी के पास आया तो वो मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज कर दिया था। आखिर मेरी बीवी ने गुंदा हुआ आटा निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने लुआब दहन की आमेज़िश कर दी और बरकत की दुआ कर दी। हांडी में भी आपने लुआब दहन की आमेज़िश की और बरकत की दुआ फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब एक रोटी पकाने वाली को बुलाओ, वो तुम्हारे हमराह रोटी पकाए और गोश्त हांडी से निकालती जाए, लेकिन चूल्हे से हांडी न उतारना। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूं कि इतने ही खाने को सबने इस कदर खाया कि बचा भी रह गया। जब तमाम लोग वापस हो गए तो हमारी हांडी उसी तरह उबल रही थी जिस तरह शुरू में थी और आटे की रोटियां बराबर पकाई जा रही थी। प्यारे ड्रीम स्टोरीज के नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।